اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کال کوٹھڑیوں میں پڑے قرآن کے وارث ہیں، جیلوں میں بد قرآن کے وارث ہیں، 6 مہینے سے 6 سال سے جن کی ضمانت دینے کو کوئی نہیں آیا۔ جاؤ جا کے ان کی کوٹھڑی میں پوچھو یہ شب و روز کیا کرتے ہیں؟ کہ رات عشاء کی نماز میں شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی ہے۔ آج قرآن کا وارث کوئی نہیں، اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اسے انقلاب کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں، عمل کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں پہلے وقت تھا قرآن کریم کی زیارت ثواب سمجھا کرتے تھے، اب تو قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھ دیا نظر دور کی بات ہے، مہینے گزر جاتے ہیں کوئی گرد و غبار بھی صاف کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کے وارث قبروں میں چلے گئے، تجھے کیا پتا وہ حبشی کا بلال ہے جس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، تپتی ریت پر اپنے آپ کو لٹانا برداشت کر لیا، زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، چٹان سینے پہ رکھی ہوئی ہے، ابو جہل کا پیر گردن کے اوپر ہے، اتنا مار رہا ہے اتنا مار رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر درے پہ آواز دے کے کہہ رہا ہے اور اس امت کے فرعون تجھے طاقت پہ ناز ہے، میں حبشے کے کالے غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مرد تو مرد ہے میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ نہ پڑھا، پتہ لگا میرے گھر میں بغاوت شروع ہو گئی، بازو سے پکڑا، مکے کے چوک میں لا کے کافروں کے حوالے کر دیا، کوئی مکھن چوری نہیں ملنی تھی، کوئی پروٹھوں کا انتظام نہیں تھا، اللہ غنی وہاں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، زنیرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کتنا ستاؤ گے کتنا مارو گے، جسم سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ ایک کافر آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسے باز نہیں آوے گی، ان آنکھوں سے کالی کملی والے کی زیارت کرتی ہے، آج اس کی آنکھیں نکال دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج اس کی آنکھیں نکال دو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے زنیرہ کی آنکھوں میں گہر دی گئی، آنکھوں کے ڈیلے پھاڑ دیے گئے، آنکھوں سے خون آنے لگ گیا، مکے کا کفر للکار للکار کے کہہ رہا تھا اے زنیرہ آج اپنے رب کو بلا لے جس کی توحید کے ڈنکے بجاتی ہے، جس کے لیے مار کھا رہی ہے، ہمارے دروں کا اثر نہیں ہو رہا، آج تیرے رب کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے تجھے اندھا کر دیا، وہ تجھے آنکھیں دے کے دکھائے تب تیرے رب کو مانیں گے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکے والوں کی یہ بات سنی، آسمان کی طرف نگاہ کی، چہرہ کر لیا اور زبان حال سے کہنے لگی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لاکھوں بچے بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں دینے والے ہیں، آج اگر مکے کی دھرتی پہ آنکھیں دے دے تیری خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جاوے گی، آج مسئلہ میری آنکھوں کا نہیں، آج زنیرہ کی ایمان کا مسئلہ، آج تیری توحید کا مسئلہ، تیرے نبی کی رسالت کا مسئلہ۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، سارے مکے کے لوگ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، زنیرہ کو آج آنکھیں دیکھو اس کا خدا دے رہا ہے، رات کا وقت ہوا، بشری تقاضا تھا
جھٹکے لگنا شروع ہوئے. حضرت زنیرہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد. 3 مرتبہ یہ جملہ کا. مکے والے نیند سے بیدار ہو گئے. زنیرہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے اندھی شور کیوں کرتی ہے؟ کہنے لگی خبردار، رات اندھی کہا تھا، اب مجھے اندھی نہ کہیے. ایک کافر کہنے لگا کیا تجھے تیرے رب نے آنکھیں دے دی؟ کہنے لگی قسم اللہ کی، جب آنکھیں پیٹ میں آنکھیں ملی تھی وہ سامنے تک کا نظارہ کر رہی تھی. جو مکے کی دھرتی پہ اللہ نے اب آنکھیں دی وہ عرش مولا کا نظارہ کر رہی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لاوارثہ ہو گیا؟ تمہیں پتا کوئی نہیں. اگر یقین نہیں آتا قرآن کے وارث آج بھی دیکھو نبی کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر کے سامنے قرآن کی توہین کر، تیری زبان نہ کھینچ لے. عمر کے سامنے قرآن کی توہین کر، یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نبو سے رسالت پر، کبھی نبو سے صحابہ پر، اور کبھی عظمت صحابہ پر حملے کیے جا رہے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے جنگ کا ہیرو قبر میں چلا گیا. آج جنگ کا ہیرو زندہ ہوتا کسی مائی کے لال کے اندر صحابہ پر بھونکنے کی جرأت نہ ہوتی. میں کہاں سے لاؤں وہ جوان، میں کہاں سے لاؤں وہ ہیرے جو بستر پہ تڑپا کرتے تھے، میں کہاں سے لاؤں وہ فرزند. رب ذوالجلال کی قسم ہے آج بھی میں نے سنا مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب موجود ہے. فرمایا جس دن مولانا اعظم طارق کی شہادت کا دن تھا اس سے 1 رات پہلے مولانا فرماتے ہیں مجھے رات کو 1 بجے فون آیا. میں نے کہا کال کا بیٹے عزیز الرحمان بات کر لو. میں نے کہا ذرا جی آج مجھے فون کیسے کر لیا؟ فرمایا کیا نہیں کروایا گیا. کہ میں پروگرام سے آیا بستر پہ آ کے لیٹا، میری آنکھ لگی، میں نے اسلام آباد کے روڈ پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. میری اما سے پوچھا اما آپ یہاں کیسے؟ فرمایا میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہوں. مولانا اعظم طارق جب یہ آپ نے جملہ سنا زاروں کٹار رونے لگے. حضرت جی آپ کو تو آج رات خواب میں مائی. رب ذوالجلال کی قسم ہے 8 دن ہو گئے مجھے تو ہر رات ہر دن اما عائشہ کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے. قرآن کا وارث میرے عزیزوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میرے عزیز و عمر زندہ ہوتا کسی کو ابو بکر کی خلافت پر بولنے کی جرأت نہ ہوتی. آج عثمان غنی زندہ ہوتے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کسی کو ابو بکر پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی. مکے کی سرزمین ہے، حج کا زمانہ ہے، 110 سال کا صحابی ہے جسے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال پورے زندہ رہا. حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ رکھا ہے، مسجد حرام کے اندر آئے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. حاجی طواف کر رہے تھے، احرام باندھ عمرہ کر رہے تھے، حج کا وقت آنے والا تھا، یہ اونچی جگہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام میں آخری صحابی، اس کے بعد صحابی کوئی نہیں. یہ منبر پر کھڑے ہو گئے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کرتے ہو لوگوں میری بات سنو، میرے قریب آؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. لوگ سارے قریب ہو گئے. فرمایا مجھے دیکھو اس وقت دھرتی پر کالی کملی والے کا میں آخری صحابی، میرے علاوہ صحابی کوئی نہیں. کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو دکان پہ ناز ہے، کسی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے. محمد کے یاروں کو ان آنکھوں پہ ناز ہے جن آنکھوں سے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا. تابعین کا ہجوم آ گیا، اکٹھا ہو گیا. ہمیں لوگوں ادھر آؤ، سارے آ گئے. کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ آنکھیں ہیں
جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں. حج کا زمانہ تھا، احرام بندھے ہوئے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، طواف ہو رہا تھا، سارے قریب آتے. اب چاہیے تو یہ تھا، اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا، کوئی لکی رانی سرکس کی باتیں تھوڑی کریں گے. اب تابعین تھے، صحابی کا چہرہ دیکھا، اب چاہیے یہ تھا صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا، نبی کا طواف کیسا تھا، نبی کی رمی کیسی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام اور میدان عرفات میں قیام مزدلفہ میں قیام کیسا تھا، قربانی کیسی تھی. ابو طفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان نہ پوچھے، کسی نے میرے سے حج کے فضائل نہ پوچھے. فرمایا ساری طرف تابعین کا ہجوم ہو گیا، صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی، تابعین میں سے ایک تابعی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ابو طفیل صف لنا حلیت رسول اللہ. ابو طفیل تو نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا. میرا وجدان کہتا ہے اللہ اکبر، میری سوچ کہتی ہے ابو طفیل نے یوں کہا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اس آنکھ نے 100 سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی. میں کہتا ہوں ابو طفیل تجھے کیا پتا، میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے اللہ اکبر جو 100 سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا، چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا عباس صدیق اکبر ہوگا. ہے نا؟ اور جملہ دے کے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ